خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، ملک کی سلامتی اور وطن عزیز میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے دعا کی۔ کہا پاکستان اور عراق مذہب اور روایات کے بندھن میں بندھے بہترین دوست ہیں۔ وزیر خارجہ کی عراقی وزیر داخلہ سے ملاقات، پاکستانی زائرین اور تاجروں کے لیے عراقی ویزے میں آسانی پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری اسلامی سپریم کونسل کے سربراہ حمام حمودی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملے۔ 9 مئی کو سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت بھی۔ اب ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تب بھی سزا ملے گی۔ جو ہوا یہ ملک دشمن ہی کر سکتا ہے۔ یہ وہ لائن کراس کر چکے جس کی اب کوئی معافی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کا باغ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب۔ کہا انہوں نے گرفتاری کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق ریاست پر حملہ کیا، حساس معلومات کو چرایا اور آگ لگا دی۔ جن لوگوں نے جرم کیا اس کے ثبوت ہیں، ان کے مقدمات ملٹری کورٹ اور APC میں چلیں گے۔ فوج نے آرمی ایکٹ نہ لگایا تو کل حساس دستاویز ہمسایہ ملک سے مل رہی ہوں گی۔ اکتوبر میں نواز شریف بھی یہاں ہوں گے، پھر ہم کامیابی کا جشن منائیں گے۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے توسط سے درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملے کی ہدایات دی، کارکنوں کو جناح ہاؤس تک لے کر گئیں۔ عدالت اپیل منظور کر کے یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اور میں سیاسی جماعت کے ایک اور شرپسند کی شناخت، علی شان ولد نور محمد نے 9 مئی کو جناح ہاؤس میں قائد سے منسوب یادگاری نوادرات کو نقصان پہنچایا۔ ویڈیو میں شرپسند علی شان کو توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ چیف جسٹس سے ریمارکس دیے، یہ آڈیوز کس نے پلان کی ہیں؟ کیا حکومت نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے، اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے۔ پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔ میڈیا اور پیمرا سے جواب مانگیں گے کہ ججز پر الزامات کی تشہیر کیسے کی گئی۔ چیف جسٹس کو علم میں لائے بغیر کمیشن بنا دیا گیا۔ مفروضے کی بنیاد پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ مفادات کا ٹکراؤ ہو بھی تو چیف جسٹس آفس ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ آئینی عہدہ ہے۔ عدالت نے بینچ پر اعتراض کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو نام لے کر آڈیو بنا دو۔ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے۔ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ کہا کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ کیا قانونی طور پر درست ہے جسے آڈیوز کی حقیقت کا نہیں پتا وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے؟ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے عبدالرزاق ایڈوکیٹ جاں بحق، گاڑی پر 14 گولیاں ماری گئیں۔ عبدالرزاق ایڈوکیٹ چیئرمین PTI کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں پٹیشنر تھے۔ ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی استدعا کی تھی۔ سماعت کل مقرر تھی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصیت عطارڑ کہتے ہیں کرپشن میں رنگے ہاتھ اب خون سے بھی رنگ گئے۔ قتل کا مقدمہ درج ہوگا اور مکمل تفتیش ہوگی۔ نامزدگی کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو وہ بھی ہوگی۔ ایک 117 بینک اکاؤنٹس کا انکشاف۔ نیب نے فرح شہزادی اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو طلب کر لیا۔ ملزمان کے 4 فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے۔ بزدار حکومت میں ملزمان کے اکاؤنٹس میں 4.5 ارب کی مبینہ ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ دونوں کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں بھی موجود۔ فرح شہزادی اور احسن جمیل کے اثاثہ جات میں 3 سال کے دوران مبینہ طور پر 420% اضافہ ہوا۔ قرض چاہیے تو خرچ گھٹائیں، آمدن بڑھائیں۔ IMF کا 2 ٹوک موقف۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ سبسڈی محدود کرنے کے لیے دباؤ۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن کا ہدف 10,000 ارب روپے سے زائد مقرر کرنے کی تجویز۔ پاکستان نے IMF کو مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے راضی کر لیا۔ IMF نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا۔
ذرائع کے مطابق ورچوئل مذاکرات میں فریقین کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 2709 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے۔ صوبے ترقیاتی منصوبوں پر 1559 ارب روپے خرچ کریں گے۔ کیبنٹ ڈویژن کے لیے 90 ارب و وفاق کے لیے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ وزیر اعظم نے غریب طبقات کے لیے سبسڈی جاری رکھنے کی بھی منظوری دے دی۔ آئندہ بجٹ میں 1300 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی دینے کی تجویز۔ پارلیمنٹ معزز ادارہ ہے، اسے مضبوط کیجیے۔ KESC کی نجکاری کا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا۔ معاشی میٹر کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، وکیل نے موقف اپنایا۔ 2 کروڑ آبادی متاثر ہو رہی ہے، آپ کراچی والوں سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ ہمارا کنسرن نہیں، ہمیں قانون دیکھنا ہے، آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے ماضی میں ریکوڈک اور اسٹیل مل جیسے کیسز ہوئے، بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی معتبر جماعت ہے، معاملہ پارلیمنٹ لے جائے۔ عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔